چشمہ سہیل عادل ہے ممبئی سے، کہتے ہیں مسلمانوں کی پستی اور زوال کا اصلی سبب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو نہیں لگتا علماء کی آپسی جنگیں بھی اسلام اور مسلمانوں کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں؟ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ علماء کی جو آپس میں جنگ و جدال ہے یہ بھی مسلمانوں کو پستی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر صرف علمی اختلاف ہو اور شائستگی کی حد تک اختلاف ہو تو اس سے انتشار نہیں بڑھتا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر سارا ملبہ ہی علماء پر گرا دینا یہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ اصل سبب مسلمانوں کے زوال کا مسلمانوں کے اندر منافقت ہے۔ ہر کوئی یہ کہے گا وہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جی فلانا بھی بڑا ٹھگ گئے تو فلانا بھی بڑا دالان والا ہے، ہر کوئی یہ کہے گا جس کو بھی پوچھو، لیکن جب اس کا داؤ لگے تو کم وہ بھی نہیں کرتا۔ کیا بات۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں آج کل صوفی صرف وہ ہے جس کا داؤ نہیں لگ رہا۔ بھئی اپنے کردار کو ٹھیک کرو پھر کسی پر اعتراض کرو۔ یہ پوری قوم جو ہے اس وقت یہ اسی منافقت کا شکار ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے، اب ذرا روڈوں پر چل کر دیکھیں، یہ جتنے بیک گرز بھکاری تھے اب اتنے نظر آ رہے ہیں؟ یہ اشاروں پر یا گلیوں میں مانگنے والے یہ کدھر گئے ہیں؟ یہ سارے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ ہم بھی سیلاب زدہ ہیں، ہمیں بھی دیجیے، روڈوں پر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ جو اصل حقدار ہیں جو وہاں کے باسی ہیں ان کا حق کھا رہے ہیں۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا جو سیلاب زدگان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر راہ چلتے کو سامان نہیں پکڑانا چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ جو بھائی یہ نیک کام کر رہے ہیں وہ وہاں جائیں، اور جو بھی مسجد نظر آئے، میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت کی مسجد کیا ہو، بات ہے، واہ، کسی کی بھی مسجد ہو، وہاں کے امام صاحب کو پکڑیں اور انہیں کہیں جی آپ ہمیں صحیح بتا سکتے ہیں کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ پھر مولوی صاحب پر بھی اعتبار نہ کریں پورا، بلکہ خود جو حقدار ہیں ان کے گھر جا کر ان کو راشن پہنچائیں، ان کو سامان پہنچائیں۔ اگر 10 آدمیوں تک آپ نے پہنچانا ہے تو رات چلتے ہوئے کو دے دیں گے تو پتہ نہیں وہ حقدار ہیں بھی کہ نہیں ہیں، 10 حقداروں تک تو پہنچے گا نا۔ بات ہے۔ کسی کے پاس زیادہ ہمت ہے 100 حقدار کو پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کافی آسانی ہو جائے گی۔